نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف میں پروردگار عالم نے 4 واقعات کو بیان فرمایا ہے، جن میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، تیسرا 2 احباب جن کو کہ باغ والے کہا جاتا ہے ان کا واقعہ ہے، اور چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو سورۃ الکہف میں آ رہا ہے، یہ واقعہ اس سے قبل کسی بھی یہودی یا اسرائیلی روایات میں، ان کی تاریخ میں یہ واقعہ رقم نہیں تھا، نہ توریت میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی اور کتاب میں سابق میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے کو اس سورۃ المبارکہ میں پروردگار عالم نے مکمل تسلسل کے ساتھ 22 آیات پر بیان فرمایا ہے، اور درمیان میں کوئی آیت کسی اور مضمون یا کسی اور موضوع کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ مکمل واقعے کو پروردگار عالم نے یہاں اس سورۃ المبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ خضر کا ذکر قرآن میں خضر نام لے کر نہیں ہے، بلکہ عبدم من عندنا کہہ کر اللہ نے اپنا خاص بندہ کہہ کر ذکر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس واقعے کی جو عظمت ہے اور اس واقعے کو کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جب ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو اس میں پوشیدہ اسرار و رموز ہمارے سامنے بفضل خدا ظاہر و افشاں ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اس واقعے کو ہم سمجھ لیں گے اپنی ناقص عقل پر، تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو صحبت صادقین فرائض ولایت میں ہم پر فرض کیا ہے، گویا صحبت صادقین کا فلسفہ، اس کی حکمت پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا، اس واقعے میں علم نبوت اور علم ولایت کے مباحث اور اشکالات ہمارے سامنے آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ صاحب کتاب ایک پیغمبر ہیں، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کلیم اللہ ہیں، یعنی آپ اللہ سے کلام فرماتے ہیں، اور 5 اولو العزم مرسلین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی عظمت کو بھی ہم اپنے اذہان میں رکھ کر اب اس واقعے کو ہم سماعت کریں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث، یہ روایت صحیحین میں ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو حضرت سعید ابن جبیر سے روایت کیا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعے کا تذکرہ لوگوں میں ہونے لگا تو یہودی بڑے سازش، بڑے ہی ذہین ہیں، انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ اس واقعے میں جس موسیٰ کا ذکر ہے وہ ہمارے پیغمبر موسیٰ ابن عمران کا نہیں ہے، بلکہ کوئی اور موسیٰ ہے۔ اور انہوں نے پروپیگنڈا اس انداز سے کیا کہ بعض مسلمان بھی اس کو صحیح سمجھنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔
حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ بات لوگوں میں پہنچنے لگی تو میں نے چاہا کہ میں صحابی رسول حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق سوال کروں۔ حضرت سعید نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات بیان کی کہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہاں پر وہ موسیٰ نہیں ہے جو موسیٰ ابن عمران ہے، بلکہ کوئی اور موسیٰ ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ خدا اس کو ہلاک کرے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اس موسیٰ سے مراد کوئی اور موسیٰ ہے، بلکہ میں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو سنا ہے۔ تو اب یہ حدیث کیا ہوگی؟ حدیث کی اصطلاح میں یہ مرفوع حدیث کہی جائے گی۔ اب آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، آپ لوگوں سے مخاطب تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ موسیٰ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر موسیٰ ہی سب سے بڑا عالم ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ کے اس جواب میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی بات غلط نہیں تھی۔ وقت کا پیغمبر اپنے زمانے کا وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اب آپ یہاں رک کر اس واقعے سے یہ درس لیں کہ یہ جو ہمارا آج کا حال ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، یہ جو میں کا نعرہ ہے، موسیٰ نے کوئی بات غلط نہیں کہی۔ موسیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آپ عظمت موسیٰ کو پیش نظر رکھ کر اس واقعے کو سماعت کریں۔ کوئی بات غلط بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اگر آج کے دور میں ماں و شما ہمارے اور آپ کے جیسے اگر یہ کہیں کہ سب سے بڑا میں عالم ہوں، تو سوچیں کہ کیا درجہ، کیا مقام ہے ضلالت و گمراہی کا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا نہیں موسیٰ، تم سب سے بڑے عالم نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایک بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت موسیٰ میں کسی قسم کا ہم یہ تصور اور یہ گمان نہیں کر سکتے، ورنہ عصمت نبوت میں گستاخی ہوگی کہ حضرت موسیٰ متکبرانہ انداز میں کہے تھے۔ عام سی بات تھی، بات بالکل درست بھی تھی، صحیح بھی تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی۔ کہا کہ تم کو دعویٰ ہے کہ تم عالم ہو؟ نہیں، بلکہ ہمارا ایک اور بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا۔ اب حدیث میں نام آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم اس میرے بندے سے ملاقات کرنا، وہ تمہیں علم دے گا، اور تم جب جاؤ تو اپنے ساتھ توشے کے طور پر مچھلی رکھ لو۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر، اب دیکھیے آپ، ایک ایک بات پر ہم رک جائیں، یقین مانیے یہ ایک واقعہ ہماری فکر، ہماری زندگی اور ہماری تمام جو عقائدی کمزوریاں ہیں اس کو دور کر دیتا ہے۔ ہم اس کو جتنا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایک بات نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، نشانی بتائی۔ کیا نشانی بتائی؟ کہ ہمارا بندہ جہاں ہوگا وہاں یہ جو تمہاری مچھلی، توشا جو تمہارا ہے، وہ کیا ہوگا؟ مچھلی تمہاری وہاں پر زندہ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پر رک کر غور کریں، اللہ کے لیے کیا بڑی بات تھی، ایڈریس بتا دیتا
کہ فلاں فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں، فلاں بحرین میں، فلاں دریا پر، جو کچھ بھی ہے مکمل ایڈریس دے دیتا، جاؤ وہاں پر جا کر آپ علم حاصل کر لو۔ اللہ نے ایک طریقہ، ایک اصول بتایا کہ اللہ والوں کا پتہ نہیں بتاتے بلکہ نشانی بتاتے ہیں، کہ جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں مردہ مچھلی جب زندہ ہو جاتی ہے، تو جب کسی اللہ والے کی صحبت میں کوئی رہتا ہے تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسری اہم بات، اب ہم آخر میں یہ بحث کریں گے کہ خضر کون ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، ولی ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے یہاں پر اب کہ موسیٰ ہیں، موسیٰ پیغمبر ہیں۔ اب نبی اور رسول کو اللہ کہہ رہا ہے خضر کے پاس جاؤ۔ کیا اللہ چاہتا تو خضر خود نہیں آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ نبی ہیں، اگر خضر موسیٰ کے پاس آتے تو خضر کا آنا حجت نہیں بنتا، سنت کا عمل نہیں ہوتا، شریعت کا عمل نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا ہر عمل، ہر فعل شریعت کا جز ہوتا ہے، نبی کا فعل، نبی کا عمل سنت ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ والے کے پاس جانا یہ موسیٰ پیغمبر کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی کسی اللہ والے کے پاس جا رہا ہے تو معاذ اللہ آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف دین عمل ہے، نعوذ باللہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے، بلکہ یہ عین سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب آگے بڑھیے آپ، میں حدیث کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، حدیث کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور درمیان میں جو چیز میری ذہن میں آ رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا یہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب ہوا کیا، موسیٰ چلے، موسیٰ کے ساتھ ہیں یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں، نوجوان ہیں۔ ان سے موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے ساتھ مچھلی رکھ لینا۔ اب یہ مچھلی کو بھون کر رکھا گیا، تل کر رکھا گیا، پکا کر رکھا گیا، اس کی کوئی مکمل بات کہیں کسی روایت میں نہیں ملتی، لیکن جب موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ناشتہ دیو مجھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مچھلی پکے ہوئی ہے، لیکن حدیث میں بھی نہیں ہے کہ مچھلی تلی ہوئی تھی یا بھنی ہوئی تھی، یہ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اور اس شرح کی بنیاد آگے آیات میں خود ہمارے سامنے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اللہ نے کیا نشانی بتائی کہ موسیٰ جس مقام پر ہمارا بندہ ہے وہاں یہ مچھلی کیا ہوگی، زندہ ہو جائے گی۔ ولی کے مقام جائے مقام ولی کا وہ ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی کی جو رحمتیں وہ برکتیں ہوتی ہیں، اس کے ارد گرد کے پانی کو اللہ تعالیٰ آب حیات بنا دیتا ہے۔ موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون مقام پر پہنچے، مجمع البحرین پر۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگ گئے، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کتنی باریکی ہے ایک ایک چیز میں، دونوں سفر کر رہے ہیں۔ آرام کون کر رہے ہیں؟ موسیٰ آرام کر رہے ہیں۔ جاگ کون رہے ہیں؟ یوشع بن نون جاگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ یوشع بن نون نے، موسیٰ نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا کہ مجمع البحرین پر جب یہ آرام کر رہے ہیں موسیٰ، وہ پانی کے کچھ چھینٹے اس مچھلی کو لگے، مچھلی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ مچھلی کٹی ہوئی ہے، پکی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے، لیکن ولی کے جائے مقام کی یہ رحمت ہے کہ اس کے پانی کو پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے آب حیات بنا دیا۔ اب وہ پانی کے چھینٹے مچھلی پر لگے تو مچھلی زندہ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس مجموع البحرین میں ایک سرنگ بن گئی اور مچھلی اس میں سے چلے گئی۔ موسیٰ اٹھے،
حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے یہ واقعہ، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، بولے اپنے ساتھی سے کہ اپنے خلیفے سے، اپنے خادم سے کہیے، اپنے مرید سے کہیے۔ دیکھیے یہ واقعہ علم تصوف، علم ولایت، علم تکوینی اور خاص طور پر صحبت صادقین کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ اب موسیٰ کو بھوک لگی تو بولے لاؤ کھانا، مچھلی تیار تھی، تو بولے ارے بھول گیا میں آپ کو بتانا، وہ جہاں پہ ہم ٹھہرے تھے، جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے، وہاں ایسا ہوا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور ایک سمندر میں سرنگ بنا اور اس سرنگ میں مچھلی چلے گئی۔ موسیٰ بولے ارے وہ تو جگہ ہے، اللہ وہی نشانی بتایا تھا مجھے کہ اللہ کا ولی وہاں ملتا ہے۔ پتہ نہیں ہے، دیکھیے آپ، ولی کا پتہ نہیں بتایا اللہ، ولی کی نشانی بتائی۔ اب موسیٰ نے کہا چلو پلٹ کر وہیں پر جانا ہے۔ یہ دونوں پھر پلٹ کر آئے۔ آنے کے بعد کیا ہوا، دیکھا کہ وہاں پر فوجد عبدا من عبدنا، وہاں پر انہوں نے کیا کیا، اللہ کے اس بندے کو پایا جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نام دیا گیا، خضر نام دیا گیا۔ خضر سے ملاقات ہوئی، خضر سے ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات کے بعد موسیٰ کا، اب یہاں پر آپ یہ ان دونوں کا آپ مکالمہ دیکھیے، ان دونوں کا کنورزیشن دیکھیے۔ موسیٰ نے بہت ہی عاجزی، انکساری، لجاجت کے ساتھ، کیا ادب ہے دیکھیے، شاگرد اور استاد کے ادب کو اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور تصور میں یہ رکھیں کہ موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے، موسیٰ پیغمبر ہے اپنے وقت کا، کلیم اللہ ہے موسیٰ، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے۔ اور موسیٰ کا جلال کا یہ عالم ہے کہ ملک الموت بھی کانپتا ہے ان سے۔ وہ موسیٰ یہ اللہ کے ولی سے عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے۔ آپ اس واقعے میں دیکھیں گے کہ موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں یا مجھے یہ علم ہے، یہ نہیں۔ موسیٰ مکمل طور پر سرنڈر ہو گئے، آپ مجھے اپنا خادم بنا لیجئے، آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے۔ کیا انکساری ہوئی، کیا شاگردی کا مقام ہوا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بات پہ اعتراض نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا، بالکل۔ اب آپ دیکھیے کوئی کتاب پڑھنا نہیں ہے وہاں پہ، کہ قرآن میں نہیں ہے کہ موسیٰ اور خضر دونوں نے ایک کوئی کتاب پڑھی، خضر نے موسیٰ کو کتاب پڑھائی یا کچھ پڑھایا، نہیں۔ اب صحبت ہے یہاں پر، آپ کسی بھی طرح مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کوئی بات میں ڈسٹرب نہیں کروں گا آپ کو، بس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔ صحبت کے صادقین میں آپ دیکھیے قوم مہدویہ میں بھی جب مرشد اور مرید کا تعلق ہوتا ہے یا مرشد اور خلیفے کا تعلق ہوتا ہے، کتاب نہیں ہوتی اس میں۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہر چیز کتاب سے پڑھیں گے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ کبھی نہیں پڑھتے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن صحبت صادقین میں کوئی کتاب نہیں ہے درمیان میں۔ کیا ہے، خضر کو موسیٰ فالو کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، جو کر رہے ہیں دیکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، صابر رہنا ہے، آواز نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے صحبت اصل۔ اگر یہ صحبت میں سوال آ گیا تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جو تعلق ہے اپنے مرشد سے یا اپنے استاد سے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ بہت ہی گہری باتیں ہیں تصوف کی، ولایت کی، خدا را ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج پورا نظریہ، ہماری نظر مادیت پر ہے، ظاہر پر ہے، لیکن جو واقعہ جب آگے آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ولایت کیا ہے۔ اب بڑی عاجزی کی، انکساری کی، انہوں نے صاف کہہ دیا، سیدھا سیدھی بات کرے حضرت خضر بھی کہ دیکھو آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، پہلی چیز، اور آپ صبر نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو علم میرے پاس ہے
اس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تو تم کہاں سے صابر رہو گے، کہاں سے چپ رہو گے؟ بولے نہیں، ذرا میں ساتھ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ساتھ رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے کیا کیا؟ کشتی کو پھاڑ دیا، اس کا تختہ نکال لیا کہہ دیجئے، توڑ دیا کہہ دیجئے. خرقہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، اس کے معنی ہے پھاڑنے کے، پھاڑ دیے. اب موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ بیچارے غریب مسکین لوگ، ان کی روزی روٹی مزدوری اس کشتی پر ہے، آپ کو بٹھائے، عزت دیے، تکریم تعظیم کرے، اور آپ بدلے میں کیا کریں؟ ان کا نقصان کر دیے، ان کی کشتی کو پھاڑ دیے. خضر بولے میں پہلے بولا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. بولے نہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، پھر ایک موقع دو، چانس. بولے ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھے. ایک غلام، حضرت موسیٰ اور خضر، غلام کہتے ہیں نوجوان بچے کو جو 20-21 سال کا ہوتا ہے. حضرت خضر نے اس کا قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ناحق آپ نے مار دیا، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں. پھر خضر وہی بات بولے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں پہلے ہی بولا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ایگریمنٹ کر لیے فائنلی کہ اگر اب نیکسٹ ٹائم میں آپ سے کوئی کوشچن کرا تو پھر آپ میرے کو اپنے سے الگ کر دیجئے، مگر جتنا ہو سکے گا میں کوشش کروں گا، میں اب سوال نہیں کروں گا. بولے چلو ٹھیک ہے. آگے بڑھے. ایک بستی میں پہنچے دونوں. کوئی ان کی ضیافت نہیں کیا. درویش فقراء، یوں سمجھ لیں کوئی بستی گاؤں میں پہنچتے ہیں تو لوگ ان کی ضیافت کر دیتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں. لیکن ایسے شقی بدبخت لوگ تھے اس بستی کے کہ ان کی ضیافت نہیں کی، ان کو کھانا نہیں کھلایا. اب کیا دیکھیں حضرت خضر، ایک دیوار گر رہی ہے، جھکے ہوئی ہے اور گرنے والی ہے. فوراً گئے اور اس دیوار کو سیدھا کر دیے. موسیٰ بولے کھانا پوچھے نہیں، ضیافت کرے نہیں، کوئی اجرت آپ مانگے نہیں، خواہ مخواہ کے غیر ضروری آپ جو ہے دیوار صحیح کر دیے. تو خضر بولے بس اب یہاں سے کیا ہے، ہادہ فراق بینی و بینی، یہاں سے تم اور میں الگ. پھر اس کے بعد کیا کیے، اس کی تعویل بیان کیے کہ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. راز پہلا یہ بتایا حضرت خضر نے کہ یہ جو کشتی ہے جس پہ ہم سفر کیے، جس کو میں نے نقصان پہنچا دیا، پھاڑ دیا، توڑ دیا، جو بھی کیا، اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے جو بادشاہ ہے وہ کیا کرتا ہے، اچھی کشتیوں پر غاضبانہ قبضہ کر لیتا ہے. میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ یہ مساکین کے لیے چھوڑ دے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس نوجوان کو میں نے قتل کیا، اس لیے قتل کیا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ناشکرہ بدبخت تھا اور اس کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح تھے. میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل نیک اور صالح اولاد ان صالح ماں باپ کو عطا کر دے. تیسرا، جو بستی میں نے دیوار کو صحیح کیا وہ ان یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان کے باپ نے ایک خزانہ، ایک دفینہ دفن کر کے رکھا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس وقت وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ان کے ماں باپ بھی نیک تھے اور یہ بچے بھی آگے جا کے نیک اور صاحب ایمان ہونے والے ہیں. لہذا ان کے فیوچر کی حفاظت کے لیے میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا. یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اب آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ پروردگار عالم اس کو کس انداز سے بیان فرما رہا ہے. میں بہت تیزی کے ساتھ اس کو بیان کر دوں گا تاکہ مجھے دراصل آخر میں یہ بتانا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام ان کی کیا شخصیت ہے، اور چونکہ ہمارا تعلق، ہم مہدوی ہیں تو حضرت خضر سے بڑا گہرا ہے، تو اس کو آپ اصل سماعت اس بات کو کرنا ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ نے نوجوان یعنی یوشع بن نون سے کہا کہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے جو مجمع البحرین ہے۔ اب یہ جگہ کہاں ہے اس سے قرآن کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج کے موجودہ دور کے جدید علماء تحقیق کر کے کوئی دریائے نیل کے سنگم کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی بحر ریڈ سی کی طرف اس کا اشارہ کرتا ہے۔ واللہ عالم، قرآن اس پر خاموش ہے۔ قرآن نے اس کی جگہ کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بتائی اور نہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ بتانا قرآن کا کیا ہوتا ہے کہ اس واقعے کے جو اس کے سبق ہیں، اس کا جو درس ہے، اس کی جو مواعظ اور عبرت ہے، وہ اہم مدعا ہوتا ہے۔ اب یوشع بن نون کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں جا رہے ہیں، بس مرشد نے کہا تھا، ساتھ ہو گئے۔ اب تھک گئے بیچارے، تھک گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی گول نہیں تھا۔ ہر انسانی ایک فطرت ہے کہ آپ کا کوئی گول ہوتا ہے تو اس گول کو کمپلیٹ کرنے تک آپ میں ایک جوش و جذبہ، جنون ہوتا ہے۔ نہ اس وقت تھکن ہوتی ہے، نہ کوئی قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ موسیٰ کے پاس گول ہے خضر سے ملنے کا، یوشع کے پاس گول تھک گئے تو کیا بولے موسیٰ، مجھے تو اگر 80 سال بھی چلنا پڑے گا تو میں چلوں گا اور جاؤں گا۔ دیکھیے آپ، ایک پیغمبر ایک ولی کے پاس جا رہا ہے، کیا اس کی تڑپ، کیا بے چینی ہوئی، کیا ہے 80 سال کا بھی وقت لگے گا تو میں پہنچوں گا اور ان سے ملوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ حتیٰ کہ وہ دونوں مجمع البحرین کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر کیا ہوا، وہ جو مچھلی تھی بھول گئے اور وہ کیا ہوئی، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس نے کیا کیا، بحر میں، سمندر میں ایک سرنگ بنائی اور وہاں سے چلے گئی۔ اب آج کے موجودہ جو علم سائنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں قرآن کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ سرنگ نہیں ہے، یہ ایک پورٹل کا ڈور ہے جو اوپن ہو گیا، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ خضر جو آ رہے ہیں وہ اس دنیا سے نہیں آ رہے ہیں، خضر عالم برزخ سے آ رہے ہیں، کوئی اور دنیا سے آ رہے ہیں۔ ہم اس کو عالم برزخ کہہ لیں، کوئی اور دنیا کہہ لیں، کوئی اور زمین کہہ لیں، یہ صرف راز ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم صرف اس پر نظر رکھیں۔ سرنگ میں سے مچھلی چلے گئی۔ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِينَا غَدَاءَنَا۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، آتینا غداءنا، غدا کہتے ہیں عربی میں ناشتے کو۔ بولے کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اچھا، یہ چونکہ مجموع البحرین سے بھی آگے نکل گئے تھے، ان کا گول وہیں پر تھا، گول سے آگے نکل گئے تو خود بخود ان پر بھی تھکن آ گئی، تھک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یہ سفر سے اب میں تھک گیا ہوں، ناشتہ دے دو مجھے اپنے جو مچھلی تھی۔ تو بولے قال ارأيت اذا وينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت۔ ابھی اچانک جب بات آئی تو حضرت یوشع نے کہا میں نے دیکھا، ایک تعجب کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اس انداز میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، اذا وینا الی الصخرة فانی نسیت الحوت، میں نے اس مچھلی کو پتھر پر رکھا تھا اور وہ وہاں سے کیا ہوئی، چلے گئی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایسا ہوا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بڑے عجیب انداز سے کیا ہوا، وہ پانی میں چلی گئی۔ اب دیکھیے اب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ ارے وہی تو جگہ تھی، وہی ہمارا پوائنٹ تھا۔ فارتد على آثارهما، چلو پلٹو ہمیں۔ آثار کہتے ہیں قدم کے نشانوں کو، انہی نشانوں پر موسیٰ اور یوشع بن نون پلٹ گئے۔
اب کہاں آ رہے ہیں؟ مجمع البحرین کے پاس آ رہے ہیں. کیا ہوا وہاں پر؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں پر انہوں نے خضر کو پایا. عبدا من عبادنا، اللہ کی شان سے تعارف کروا رہا ہے حضرت خضر کا، ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ. عبدا من عبادنا، اللہ ہمارا جس کو کہہ دے اس کی کیا عظمت ہوگی. بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں دیکھیں حضور سے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ. یہاں کیا فرما رہا ہے؟ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. کون ہے ہمارے بندوں میں اللہ کے پاس؟ حضرت خضر. اچھا ایک بات یہاں پر یہ، آپ چونکہ واقعہ سن چکے ہیں، کشتی کو توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار کو ٹھہرایا، یہ تمام چیزیں ہماری عقل سے ماورا ہے. تو ہوتا کیا ہے، چمتکار کو لوگ نمسکار کر دیتے ہیں ہماری موٹی زبان میں. اب دیکھیے احتیاط اللہ کے کلام کی. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خضر بھی کوئی خدا کا اوتار ہے کہ مار دے رہے ہیں، دیوار چھین کر دے رہے ہیں، توڑ دے رہے ہیں، فیوچر کی بات بتا دے رہے ہیں. ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں فوری کیا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کچھ نہ ہو، بس یہ ہے جو کچھ ہے. نعوذ باللہ وہ شرک تک چلے جاتا ہے. اللہ نے اس کی بندش کر دی، کیا کہہ کر؟ عبدا من عبادنا. خبردار خضر کو کوئی آپ ایسا خدا تک نہ پہنچا دو. خضر کیا ہے؟ بندہ ہی ہے، انسان ہی ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے کچھ رحمت اس کو دی ہے. اب آپ دیکھیے حدیث قدسی میں یہ روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100 حصے. 100 میں کیا کیا؟ 99 اپنے پاس رکھ لیا، ایک حصہ تمام مخلوقات کو عطا کر دیا. رحمت، جو ماں کی اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، جو رحمت ہوتی ہے، باپ کی اپنی اولاد سے جو رحمت و شفقت، بھائی بہنوں کی، انسان کی انسان سے جو محبت ہے، رحمت ہے، یہ اللہ کے اس رحمت کی عطا کے ایک حصے کا یہ عالم ہے. تو 99 حصوں کا کیا عالم ہوگا. اب اس میں سے کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کی رحمت تو اللہ سب کو دیتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، ہر ایک اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے. لیکن یہاں خضر کو کیا کیا اللہ نے؟ خاص کر دیا. وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہمارے پاس سے دیے، ہم کہیں اور سے نہیں، ہم دیے ہیں رحمت. اب یہ رحمت کیا ہے؟ یقین مانیے ہم اس کا نہ ترجمہ کر سکتے ہیں نہ تشریح کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ غور کریں یہ رحمت اللہ کی، یہاں رحمت سے کیا مراد ہے. لاکھ ہم کوشش کر لیں لیکن ہم اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے علم دیا. مِن لَّدُنَّا، لدنی کہتے ہیں باطن کو، جو بالکل خاص جو ہوتا ہے انسان کا، جو باطن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم لدن، علم لدنی. ہم اس کو علم ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، علم تصوف بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف نام ہوں گے لیکن قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے؟ وہ من لدنا. اب آپ دیکھیں من لدنا میں ایک ہوتا ہے منا، ہم سے میں کیا ہوگا؟ ایک وسیلہ آ جائے گا بیچ میں، ایک واسطہ آ جائے گا. مثال کے طور پہ استاد جب شاگرد کو تعلیم دے گا تو واسطہ وسیلہ کتاب ہوگی، وہ کتاب پڑھائے گا اور سمجھائے گا. تو کیا ہوا؟ یہ منا استاد سے ہوا. اگر اللہ کہتا منا تو یعنی یہاں پر خضر اور خدا کے درمیان بھی کوئی ہوتا، فرشتہ ہوتا، کچھ ہوتا نہیں. یہاں ڈائریکٹ بات ہے، من لدنا، راست اللہ نے خضر کو علم دیا.
یعنی علم ولایت وسیلے سے نہیں ملتا، علم ولایت اللہ راست عطا کرتا ہے، اور یہ ملدن علم، یہ علم ولایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خضر ہے ملدن علم کی منزل پر، یہ ذہن میں رکھیں کہ خضر ہیں کہاں ہیں؟ ملدن علم۔ اب اس کے بعد یہاں ایک اور روایت ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے، حضرت موسیٰ اور خضر نے دیکھا کہ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک پرندہ کشتی کے کنارے آیا، سمندر میں اپنی چونچ داخل کیا، پانی اٹھایا۔ اب حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ دیکھو یہ سمندر ہے اور یہ پرندہ اپنی چونچ میں جتنا پانی لیا ہے، ساری مخلوق کا، چاہے وہ علم نبوت، علم تشریعی، علم ظاہری ہو، یا علم لدونی، علم ولایت، علم تصوف ہو، یہ وہ سب تمام علم اللہ کے علم کے سامنے وہ ایک خطرہ جو اس پرندے نے اپنی چونچ میں لیا اس کے برابر ہے، اور اللہ کا علم اس سمندر کے برابر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال له موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، آپ مجھے وہ علم دے جو علم رشد ہے آپ کے پاس، علم ہدایت جو ہے۔ انہوں نے کہا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم صبر کرو گے بھی کیسا جبکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس جہاں کا علم ہے، وہ کیا علم ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کیا کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ، اللہ چاہا تو کیا پائیں گے؟ صابر۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی نزاکت کو، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، صابر سے پہلے کیا ہے؟ انشاءاللہ ہے۔ ولا عاصی لک امرا، ولا عاصی انشاءاللہ نہیں ہے۔ دیکھ کے خاموش رہے، صبر کیے موسیٰ، واقعے کے بعد کیا کیے؟ اعتراض کیے۔ اگر یہاں پر بھی وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو پھر یہ بات نکل کر آتی کہ آپ تو انشاءاللہ بولے تھے پھر بھی یہ کام کریں۔ تو یہاں دیکھیے آپ جملے میں انشاءاللہ نہیں ہے، یہ قرآن کی خوبی ہے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ میرے ساتھ رہیے، میری اتباع کریے، کوئی سوال مت کریے۔ صحبت صادقین میں سوال نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ آج بھی ہے نظام ہمارے دائروں کا کہ صحبت میں رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھیں گے، کتاب پڑھا رہے ہیں تو سمجھ جاؤ وہ صحبت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ صحبت یہ ہے کہ آپ کو مرشد میں فنا ہونا ہے، وہ اٹھتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، بات کیسا کرتا ہے، اس کی ہر حرکت پر نظر ہونا ہے، وہ دیکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے۔ سوال نہیں ہے۔ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ غرقها قال غرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ اب وہی کشتی میں آپ دونوں سوار ہو گئے، کشتی میں انہوں نے خرقہ یعنی اس کو پھاڑ دیا، انہوں نے کہا قال غرقتها لتغرق اہلها، آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا جبکہ یہ لوگ ڈوب جائیں گے۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ بڑی عجیب چیز تھی جو میں نے پائی ہے۔ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے پہلے نہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ پھر وہ ریکویسٹ پہ آگے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ درگزر کر دیجئے میں بھول گیا تھا، ولا ترحقنی من امری اسرا، اس کے بعد میں کوئی بات سوال یا کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا،
پھر نوجوان بچے کو قتل کر دیا. یہ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى اذا آتي اهل قرية استطعما اهلها فابوا. یہاں پر آ کر قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا پہ یہ واقعہ ختم ہو رہا. میرا ایک سوال ہے, یہ واقعہ اب فی الوقت میں تقریباً شاید 2 سے 4 مرتبہ ریپیٹ کر دیا کہ خضر کیا کیے, کشتی کو توڑے یا پھاڑے. میں نے کہا خضر نے غلام کو قتل کیا. میں نے کہا کہ خضر نے گرتی دیوار کو تھام لیا, اس کو درست کر دیا. تو یہ بات اب کلیئر ہو گئی کون کر رہا ہے. یہ عمل, یہ فعل کس سے ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت خضر سے ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیے مقام تصوف, مقام ولایت اور ادب ولایت کو یہاں پر غور کریے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے, میں اپنی جانب سے ایک لفظ کا اس میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں. آپ خود بھی جائیے اس کو پڑھیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ واقعے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ طے ہے کس نے کیا, کشتی کو خراب کس نے کیا؟ خضر نے. بچے کو کس نے مارا؟ خضر نے. دیوار کس نے بنائی؟ خضر نے. کوئی اور ان کا کوئی سپورٹر ہے؟ حتیٰ کہ موسیٰ کا بھی نام نہیں ہے, نہ یوشع بن نون کا نام ہے, کسی کا نام نہیں ہے. اب دیکھیے آپ, یہ اگر آیت نمبر 79 سے ہم 82 تک 3 جملے آ رہے ہیں, یہ 3 کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم مقام ولایت اور ادب ولایت بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت, واحد متکلم کا صیغہ ہے فاردت, میں نے کیا. آپ بھی کہیں گے بالکل صحیح ہے, خضر نے کشتی کو توڑا تھا, خضر کہہ بھی وہی رہے ہیں. فاردت ان عیبہا, میں نے کیا اس میں عیب ڈال دیا, عیب دار کر دیا. ٹھیک ہے, اب بچے کو بھی کون مارے تھے؟ خضر مارے. اب دیکھیے, اب جب تعویل کر رہے ہیں اس کو کلیئر کر رہے ہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا. اب دیکھیے جمع کی ضمیر آ گئی یہاں پر, کیا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. مارے کون تھے؟ خضر. اب کہہ کیا رہے ہیں, ہم نے مار دیا. کون ہم؟ میں اور اللہ. اب اللہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ, میں نے کیا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا. ہم سے کون مراد ہے؟ اللہ اور خضر. اس میں یہ نکتہ ہے, یہاں پر عیب کی بات آئی تھی, فَأَرَدْتُ أَنْ عَيْبَهَا, عیب کی بات آئی تو انہوں نے پوری نسبت اپنی طرف لے لی اور کہا کہ یہ عیب کا کام تھا, یہ میں نے کیا ہے. لیکن بچے کو مارنے میں 2 کام ہیں. ایک بچے کو مارنا بظاہر عیب کا کام ہے, اس کے بدل دوسرا نیک بچہ دینا یہ رحمت کا کام ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جمع کر لیا کہ فَأَرَدْنَا, ہم نے کیا. یعنی اگر عیب دیکھیں گے اس میں, اگر آپ بظاہر کے بچے کو مارنا تو وہ خضر کی طرف جائے گا, اس کے نعم البدل اولاد دینا وہ اللہ کی طرف جائے گا. اب اس کے بعد دیکھیے دیوار کس نے سیدھی کی تھی؟ خضر نے. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے,
دیکھیے آپ یہ 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے. عیب کی بات تھی تو سیدھا سیدھا اپنی طرف کر دیا اور کہا کہ فَأَرَدْتُ، میں نے عیب دار کیا. عیب اور رحمت کی بات تھی تو کہا فَأَرَدْنَا، 2 چیزیں تھی تو یہاں پر یہ بات کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ. اب کیا جواب دیں گے آپ بولیے؟ یہ غیر ضروری ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ذرا خدا کے لیے قرآن پڑھ لو پہلے. کیا آپ کے مہدی علیہ السلام کی یہ نقل ہے، آپ کے بزرگاں یہ بولے. اب یہ قرآن بول رہا، آپ کیا کرتے آپ؟ آپ کو معلوم ہے قرآن خود کہہ رہا ہے دیوار کون سیدھی کرے، کون درست کرے؟ خضر. اللہ تھا وہاں پہ، آیا تھا اللہ، دکھا کسی کو، اللہ نے کیا. پھر کیا کہہ رہے ہیں خضر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا. خود نکل گئے بیچ سے. اب کر خود رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کیا. اللہ کی مشیت سے کیا یہ نہیں ہے. آپ اس کو ادھر ادھر کنفیوز مت کریے. جتنا قرآن میں ہے اتنی ہی بات کریے. میں اتنی بات کرنے ہمیشہ تیار ہوں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا. اب پھر پلٹ کر دیکھیے. فَأَرَدْتُ میں کیا ہے؟ عیب والی بات ہے، اپنی طرف لے لی. دوسرے میں کیا تھی؟ عیب بھی تھا، رحمت بھی تھی. تو اس میں کیا ہوئے؟ یہ ادب ولایت ہے. یہ خرابی کی کوئی بات ہوگی، برائی کی کوئی بات ہوگی تو خود کی طرف منسوب کریں گے. ہم ذرا کچھ ہو جائے، میں اتنا اچھا کرا اللہ پھر بھی ایسا کرا، یہ ہمارا ہے مسئلہ. ایمان کو جلا بخشیے اس واقعے سے. آپ خراب کی بات ہے، برائی کی بظاہر بات ہے، جبکہ وہ برائی نہیں ہے. تو کیا کہا؟ میں کیا. اچھا بات سمجھ میں بھی آ رہی، قرآن سے صاف ہے. خضر نے تختہ اکھاڑا پھاڑا، بولے فَأَرَدْتُ، بچے کو مارے ہو، مار کے کیا بولے؟ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا. اب یہاں تو سیدھا سیدھا کیا ہوا؟ یہ صرف خیر کی بات تھی، رحمت کی بات تھی. اس میں کسی کو مارنے کی بات نہیں تھی، کسی کو توڑنے کی بات نہیں تھی، کسی کو عیبدار کرنے کی بات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، صرف رحمت ہی رحمت تھی. تو کیا کیا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بھلائی بھلائی، خیر خیر اللہ ہی سے ہے، بس تیرے رب نے ارادہ کیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اب مقام ولایت کو سمجھیے آپ. ایک پہلی جو منزل ہوتی ہے علم تصوف میں کہیے یا علم ولایت میں، ہمارا آج کا مزاج ماحول مادیت پرست ہو گیا ہے. لیکن آپ کبھی، میں چاہتا ہوں کہ اس ناحیے سے غور کریں، چاہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ سیرت مہدی علیہ السلام ہو یا قرآن مجید ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ٹھہرا کر نماز نہیں پڑھائی، ایسا پڑھو ایسا پڑھو. کیا کہا پھر؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو پڑھو نماز کیسی؟ رأیتمونی، جیسے میں پڑھتا ہوں. کتاب نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے آپ، یہ کتاب بڑی فساد ہو جاتی ہے بعض وقت. اب کیا ہوا؟ یہ مقام ولایت ہے، اس کو سمجھیے آپ. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، سوال کس معیار کا ہو. سائل جب سوال کرتا ہے نا تو اس کی فکری سطح آشکار ہو جاتی ہے. صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرتے تھے، اصحاب مہدی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں سوال جواب مختلف جگہ بیان کیا ہے. کبھی اس پر غور کیا کہ ان کے سوالات میں اور آج کے ہمارے سوالات میں کوئی تال میل ہی نہیں ہے. ہم بس پھنسے ہوئے ہیں وہ 15-20 سوال میں، پتہ نہیں کب اس سے آگے نکلیں گے، کب آگے کی سوال کریں گے.
اور صحابہ جب سوال کرتے تھے تو سوال برائے سوال نہیں ہوتا تھا، سوال ہوتا تھا نتیجے کے لیے۔ خیر اب یہ موضوع نہیں ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پر کیا ہوا، مقام ولایت ہے۔ ایک ہوتا ہے پہلا جب زینا ہوتا ہے تفرقہ کا ہوتا ہے، وہ خود محنت کرتا ہے۔ اب جب درجات بڑھتے ہیں تو فَأَرَدْنَا کی منزل پر پہنچتا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں فنا فی اللہ کہہ لیں۔ اب اس کے آگے کا جو درجہ ہوتا ہے وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے، رب رہ جاتا ہے، بقا باللہ جس کو کہتے ہیں، یہ بقا باللہ کا مقام ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، یہ مقامات ولایت ہے جو حضرت خضر یہاں بتا رہے ہیں۔ اچھا بعد میں انہوں نے کلیئر کر دیا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سب میں جو کچھ بھی کیا ہوں یہ اللہ کے حکم پر، اس کے علم سے کیا ہوں۔ خیر اب میرا اصل جو موضوع میں جدھر لانا چاہتا ہوں، یہ واقعے کو ہم جتنی بار پڑھیں گے، جتنی بار بیان کریں گے، اس میں سے نئے نئے نکات نکل کر آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر ہے کون؟ جمہور علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بعض نے کبھی کہا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن یہ مضمون سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ فرشتہ نہیں، انسان ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اگر یہ انسان ہیں تو نبی ہیں کیا؟ اب اگر ان کو نبی مان لیں تو پھر ان کا دور نبوت کب کا ہے؟ یہ کیا بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ یہ کس قوم کی طرف آئے؟ یہ ایک مباحث نئے کھل جاتے ہیں۔ لہذا تمام جمہور علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نیک ولی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری اہم بات کہ اب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ حیات خضر پر بھی بڑا مسئلہ ہے اصل در حقیقت، اب یہ زندہ ہیں یا نہیں، فوت ہو گئے۔ وہ وقت تھا موسیٰ کے وقت ہی آئے تھے، وہ ہو گیا، اس کے بعد پھر ان کا کچھ بھی کنیکشن نہیں ہے۔ میں مہدویہ کوئی کتاب کی کوئی روایت آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ مسئلہ یہ ہے اگر ہم کچھ بات اپنی کتابوں کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہ ہم پر الزام ہوتا ہے جو دل میں آ بول لیتے ہیں لوگ، جو سمجھ میں آ لکھ لیتے، کہاں سے لائے کہاں سے لائے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو میں بتاتا ہوں خضر کی حیات، مہدویہ کتب سے نہیں بلکہ آپ غیر مہدویوں کے کتب سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارا بیس ہے خضر، ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا خضر کی اتنی اہمیت کیا ہے۔ خضر کی اہمیت سمجھ لیں گے تو مقام مہدی موعود علیہ السلام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب کیا ہوا، حیات ایک طے ہو گیا، پہلے تو سب نے طے کر لیا کہ بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ چلیے اب بات آگے بڑھی، زندہ ہے مر گئے، ابھی بھی آ سکتے، آتے کیا، آج بھی موجود ہوتے کیا؟ تو غیر مہدوی جتنے اکابر اوپر کے زمانے کے علماء گزرے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خضر بقید حیات ہیں اور وہ اس دنیا میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت فرماتے ہیں۔ پہلے ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، یہ شیخ احمد سرہندی ہی کے سلسلے سے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کو عالم اسلام، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے مکاتب فکر اسلامیہ آج روئے زمین پر ہیں، تمام کے تمام انہیں کیا کہتے ہیں؟ مجدد الفسانی۔ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں شیخ احمد سرہندی۔ یہ شیخ احمد سرہندی اپنی پوری زندگی دراصل مخالف مہدویت میں نکالے ہیں۔ یہی ہیں جو وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیے ہیں۔ چونکہ مہدی علیہ السلام نے وحدت الوجود کا نظریہ رکھا، خیر ایک بہت دقیق مسائل ہیں یہ، لیکن یہ دیکھیں یہ مخالف ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ کیا مخالف ہے؟ یہ مہدویت کا ایک مخالف عالم دین ہے، غیر مہدوی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری پر بھی تمام مکاتب فکر کو اتفاق ہے، اس تفسیر کو بہت شاہکار مانتے ہیں کہ علم فقہ اور علم تصوف مجموع البحرین کو انہوں نے بڑی ہی علمی انداز سے، بڑے مدلل انداز سے تفسیر مظہری میں بیان کیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے فقہ اور ولایت یہ دو اپوزٹ ڈائریکشن کا نام ہے اصل۔ شریعت اور ولایت، شریعت ظاہر پر ہے، ولایت باطن کا معاملہ ہے، تو یہ دو اپوزٹ ڈائریکشن کے دو الگ سبجیکٹ ہیں۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ وہ شیخ احمد سرہندی کا ایک کشف بیان کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے پاس کشف کا ایک علم ہے، یہ بھی علم تصوف، علم ولایت، علم لدنی سے ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے نہیں ہے، یہ کلیئر رکھیے بات۔ شیخ احمد سرہندی کٹر مخالف مہدویہ، وہ اپنا کشف بیان کر رہے ہیں، اور اس کو لکھ کون رہے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ کہ شیخ احمد سرہندی سے کسی نے سوال کیا کہ خضر علیہ السلام بقید حیات ہیں یا فوت ہو چکے؟ شیخ احمد سرہندی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضہ رکھا کہ اے پروردگار، یہ خضر کی حقیقت کیا ہے مجھ پر آشکار فرما، میرے لیے بڑا یہ اشکال کا مسئلہ ہے کہ وہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے شیخ احمد سرہندی کے کشف میں حضرت خضر علیہ السلام کو ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ شیخ احمد میں زندہ ہوں، میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ زندہ ہیں، تو انہوں نے، یہ ان کا کشف ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں بتا کیا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مخالف ہے لیکن کہاں آ کر دیکھیے آپ قائل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا خضر سے کہ کیسے زندہ ہو؟ تو خضر نے کہا کہ میں اور الیاس، اب یہاں ایک اور ایڈیشن ہو رہا ہے، میں اور الیاس یعنی حضرت الیاس علیہ السلام، یہ یہودیوں، یہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر گزرے، اب ہم دونوں وفات پا چکے، لیکن اللہ نے عالم برزخ میں ہمیں رکھا، اور جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ مثالی جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے، ہم اللہ کا وہ کام کر دیتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، علم لدونی پہنچا دیتے ہیں، ان کے جملے ہیں میرے نہیں، علم لدونی، علم ولایت پہنچا دیتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی کے کشف سے کہ خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ اب اس میں ایک باریک انہوں نے ایک گڑبڑ کی ہے۔ کیا گڑبڑ کی ہے؟ فوت ہو گئے، عالم برزخ میں ہے، وہاں سے ہم مثالی جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ خیر ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ ایک روایت شیخ احمد سرہندی۔ ایک اور سب سے اہم روایت امام حاکم نے المستدرک میں حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کی کتاب کی ایک معتبر کتاب ہے المستدرک، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک۔ حضرت انس ابن مالک وہ صحابی رسول ہیں جو 10 سال تک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آپ کی صحبت و خدمت میں رہے۔ یہ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک جم غفیر ہے باہر، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آپ کا جس میں اتھر ہے، کچھ افراد خاندان اور صحابہ وہاں پر موجود ہیں، باہر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اس منظر کو ذہن میں رکھیے، حضرت عمر ابن خطاب تلوار نکال کر بیٹھ گئے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد مر گئے۔ ادھر اندر ایک الگ کیفیت ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں، سفید بہترین لباس میں وجیح شخصیت
سفید داڑھی، نہایت نفیس، نہ اس پر سفر کے آثار، نہ کوئی تھکان کے آثار، اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا۔ ایک نئی شخصیت اچانک لوگوں کو پھلانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے قریب آئی۔ آنے کے بعد وہ آنے والی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھ کر بہت مغموم ہوئی، رنجیدہ ہوئی، اور پھر پلٹ کر جو وہاں موجود تھے ان کو خطاب فرمایا، خطبہ دیا۔ اس خطبے کے کلمات کو آپ سماعت کریں۔ مختصر سا خطبہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہر مصیبت کا بدلہ ہے، ہر موت کا عوض ہے، ہر جانے والے کا جانشین آئے گا۔ یہ خطبہ ہے حضرت کا، جو بھی صاحب آئے، اور یہ خطبہ دے کر چلے گئے۔ لوگ تعجب میں تھے، یہ کون ہے؟ اچانک آیا، انجان، نئی نیو پرسنالٹی ہے بالکل۔ اب دیکھیے آپ کون پہچانے؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، دونوں نے کہا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ خضر کے خطبے پر کبھی پھر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن جملہ یاد رکھیے، جانشین آئے گا، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہمیشہ۔ اچھا، راوی بھی اگر حضرت علی پہچان لیتے تو کہتے کہ یہ شیعوں کی روایت ہے۔ اللہ ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے، غور کریے آپ۔ ابو بکر صدیق بھی پہچانے، ابو بکر صدیق اور حضرت علی نے کہا یہ خضر ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہو گیا؟ کہ خضر زندہ ہیں۔ اب یہ ان کے کشف کو بھی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، طے ہو گئی بات کہ خضر زندہ ہیں۔ ایک اور بات کہ یہ عالم برزخ میں اگر ہیں مانتے ہیں، یا دوسری دنیا میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کو بھی دیکھیے آپ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی ایک کتاب میں حجت بالغہ میں ایک بیان کیا ہے کہ جو اولیاء اللہ کی ارواح ہوتی ہیں جسم سے نکل کر جب جاتی ہیں تو اعلیٰ علیین میں جاتی ہیں ارواح، لیکن جو اولیاء اللہ کی ارواح ہیں وہ ملائکہ اسفلین میں مل جاتی ہیں، یعنی جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جیسا ملائکہ اسفلین دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 مر گئے، 10 کو مارنے کا فرشتوں کو حکم تھا، ایک کو بچا لیا۔ وہ خود کہتا ہے بیچارہ، کیسا بچا سمجھ میں نہیں آیا، کون کھینچے سمجھ میں نہیں آیا، یہ وہ فرشتے کھینچتے ہیں اصل۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی ارواح کہاں ہو جاتی ہے؟ ملائکہ اسفلین میں مل جاتی ہیں، اور زمین پر اللہ جب چاہتا ہے انہیں بھیجتا ہے اور وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کی دلیل کیا بنائی؟ کس بات کو بنایا کہ غزوہ موطا میں جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضور نے کہا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، انہیں کہتے ہی ہیں جعفر طیار، اڑنے والا جعفر۔ تو حضور نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہادت کے بعد جعفر کے 2 بازو کٹ گئے تھے، علم کی حفاظت میں پہلے ایک بازو کٹ گیا ان کا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، پھر آپ شہید ہو گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کی طرح پر عطا کیے ہیں اور وہ فرشتوں کی طرح آسمان پر اڑ رہا ہے۔ اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دلیل بنا کر کہا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی ارواح مبارکہ لوگوں کی برابر مدد کرتی۔ اب یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ خضر زندہ ہے۔ میں نے ابھی تک مہدوی کسی بھی عالم کی کوئی روایت، کوئی بات نہیں کی۔
میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اب یہ خضر علیہ السلام پہلی مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کب آئے ہیں؟ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام کی تسمیہ خوانی کی محفل و مجلس ہے. الیاس یاد ہے آپ کو؟ ان کے کشف میں انہوں نے کہا تھا. اب آپ دیکھیے ہماری کتاب میں یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی تسمیہ خوانی میں حضرت خضر، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت الیاس اور حضرت ادریس یہ چاروں حاضر تھے. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا عیسیٰ کو بھی اللہ نے زندہ اٹھایا ہے، الیاس کو بھی زندہ اٹھایا ہے اور ادریس کو بھی زندہ اٹھایا ہے. سورہ مریم میں غالباً یا سورہ انبیاء میں ہے، کبھی آئے گی بات تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ادریس کو بھی اللہ نے زندہ اٹھایا ہے. یہ 3 کو زندہ اٹھانے پر جیسا اتفاق ہے تو ماننا پڑے گا یہ چوتھا خضر کیوں بچ گیا. تو یہ چاروں زندہ ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام کی تسمیہ خوانی میں ان چاروں نے آمین کہا ہے. یہ ہماری کتاب کی روایت. اب اس کے بعد کیا ہے سب سے اہم مسئلہ؟ شہر جونپور کی مسجد کھوکھری میں حضرت خضر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت دی تھی وہ امانت آپ نے مہدی علیہ السلام کے سپرد کر دی. اب آپ اس کو علم ولایت کہیں، علم لدونی کہیں، آپ ذکر خفی کہیں، آپ جو آپ کہتے ہیں کہیے، امانت پہنچا دی، یہ بات طے ہے. اب آپ یاد رکھیے یہ خضر علیہ السلام امانت پہنچا کر کیا کیے؟ امانت پہنچا کر خضر علیہ السلام نے امام مہدی آخر الزمان خلیفۃ اللہ کی تصدیق کی ہے. یہ سورہ کہف ہم اب پڑھ کے آئے ہیں ابھی. یہاں کیا ہے؟ وہ پیغمبر وقت موسیٰ کے استاذ ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ مہدی علیہ السلام کا کیا مقام ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، یہ اس کا لاکھوں احسان ہے. اصل ہمارے پاس قدر نہیں ہے، کوئی چیز فری مل جاتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ہماری حالت ہے. ہم اپنی نسل کو، اپنی نوجوان بچوں کو اس طرف راغب کریں، بتائیں ان کو. اور میرا شروع سے یہ کہنا ہے آپ کو ادھر ادھر مت جائیے. یہ قرآن ہے، قرآن سے بتائیے. ہر چیز کا حل ہے اس میں. کوئی چیز ایسی اللہ تعالیٰ تشنا نہیں رکھا. کچھ تعویلات ہوتی ہیں، کچھ تشریحات ہوتی ہیں، تو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ، میں نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ مدد کو آتے ہیں. آخری ایک روایت قصیدۃ البردہ اہل سنت والجماعت کے پاس بڑی مشہور کتاب ہے. امام بوصیری نے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشعار لکھے ہیں ایک کتاب کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں قصیدۃ البردہ. اہل سنت والجماعت کے پاس بہت اہتمام کرتے ہیں، بڑی عزت ہے، بڑی تعظیم ہے اس کتاب کی. اور یہ تقریباً ان کا جو وصال ہے 1294 AD میں ان کا انتقال ہوا. یہ مصر کے اسکندریہ شہر میں ان کی درگاہ ہے. اللہ نے اس فقیر کو موقع دیا تھا کہ ان کی درگاہ پر حاضر ہونے کا. یہ امام بوصیری نے جب قصیدۃ البردہ لکھا، دیکھیے آپ تعلق اپنے بزرگوں سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے مہدی سے رکھیے، دنیا آخرت سنور جاتی ہے. ہم کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں پتہ نہیں. یہ واقعہ آپ بہت غور سے سنیں. وہ بیمار ہو گئے بیچارے، امام بوصیری بیمار ہو گئے. شاعر تھے، عالم تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے، عاشق رسول تھے. اب بیمار تھے، بستر پر لیٹے ہوئے، زار و خطار روتے. اچھا زار و خطار روتے تو اللہ کو نہیں پکارے. امام بوصیری ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے
اور رسول اللہ سے بس التجا کرتے میں بیمار ہوں، میری شفا کے لیے دعا فرمائیے، مجھے شفا کروا دیجئے، مجھے صحت، بہرحال ایک جو بیمار کی التجا ہوتی ہے. وہ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بوصیری کے خواب میں آتے ہیں اور انہیں اپنی چادر اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو صحت مند ہو گیا. صبح جب بیدار ہوتے ہیں، یہ بات اصل ہے، جب بیدار ہوتے ہیں تو امام بوصیری اپنے آپ کو چاق و چوبند صحت مند پاتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک. اب آگے کی بات تو یہ ہے، جو خواب میں چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڑائی تھی وہ اپنے بدن پر پاتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ بردہ کہتے ہی چادر کو، اسی لیے اس کا نام یہ رکھ دیا خصیدۃ البردہ، چادر کے قصیدہ. اور وہ چادر محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے یہ ہوائی بات ہے. تو آپ دیکھیے یہ علم ولایت، یہ علم تکوینی جو ہے، جو بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن باطن میں بڑا اس کا رمز ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی حقیقتیں ہیں. ہم اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، کوشش کریں اپنے آپ کو جوڑنے کی، اللہ کا قرب حاصل کریں. مہدی موعود علیہ السلام نے جو سب سے اہم پیغام دیا ہے وہ عشق الہی کا پیغام دیا ہے. یہ عشق الہی کے منازل میں جب بندہ پہنچے گا تو فاراد اور ربکا کی منزل پر پہنچے. بہرحال اور بہت سی باتیں اس واقعے کے ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں، صحبت صادقین کو سمجھیں، مہدویت کو سمجھیں. آخر میں ایک اہم بات، یہ علم ولایت کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہ مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولایت محمدیہ ہیں. آپ کی آمد بعثت کا وقت کب ہے؟ وسط امت. یہ واقعہ پورے قرآن کے وسط میں ہے. 15ویں پارے کے اخیر سے شروع ہوتا ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو جاتا ہے. یہ واقعے کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ وسط قرآن میں رکھا ہے. ہم غور و فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.